نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز کے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی۔ آج ہماری نماز کی کلاس نمبر 6 درود شریف کے متعلق ہے کہ نماز کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو اگر درود شریف کے الفاظ ہمارے صحیح ہوں تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اجر و ثواب بھی کمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف کا مطلب مفہوم سمجھیں گے، اس کے بعد پھر الفاظ کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ نماز کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما، اللہ بارک کا نا کہ پھر ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ یہ نماز کے اندر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جس کا مطلب مفہوم ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اب الفاظ کے متعلق ہماری بات ہوگی کہ نماز کے اندر الفاظ مختلف علاقوں میں ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے کے مطابق وہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ اکثر سننے میں آیا ہے کہ پڑھتے ہیں اللہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی لفظ نہیں ہے، غلط ہے۔ لفظ اس طرح ادا کرنا ہے، اللہم پڑھنا ہے، اللہم نہیں پڑھنا۔ اللہم جس طرح پہلے اسباق میں آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو آپ نے اس کو پورا ادا کرنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے۔ تو یہاں لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو اللہم پڑھنا ہے۔ یہاں اللہم کا لام پورا ادا ہوگا، موٹا ادا ہوگا۔ اللہم میم مشدد ہے، اس کے اندر غنہ ہوگا، اللہم صلی علی۔ یہاں زیر لام کی زیر کو مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ صلی اکثر پڑھتے ہیں صلی علی پڑھتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ صلی علی زیر کو مجہول نہیں پڑھنا، معروف ادا کرنا ہے، اور زیر کو کھینچنا بھی نہیں۔ صلی علی نہیں پڑھنا۔ اکثر جگہ آپ نے سنا ہوگا، بعض جگہ اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں اور بعض جگہ انفرادی طور پہ اگر کوئی کسی سے آپ نے سنا ہوگا تو وہ یہاں لفظ غلط پڑھتے ہیں۔ تو اس کی طرف آپ نے پورا دھیان دینا ہے۔ صلی علی، بس زیر کو آپ نے کھینچنا نہیں، زیر کے اندر ہون نیچے کی طرف مائل ہوں گے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ صلی علی، علی نہیں پڑھنا، علی پڑھنا ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کے بعد محمد وعلی، میم مشدد ہے، اس کے اندر غنہ ہوگا۔ پیش کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے۔ دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، محمد وعلی۔ تو یہاں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ وعلی نہیں پڑھنا، وعلی پڑھنا ہے۔ وعلی عین کی آواز کریں گے سے، وعلی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچنا ہے۔ وعلی آلی، آلی یہاں لامزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، آلی، لیکن لام کی زیر کو نہیں کھینچنا۔ آل محمد،
کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا عام طور پر محمد پڑھتے ہیں، محمد جو ہے لفظ نہیں ہے، محمد ہا جو ہے نا آپ نے صحیح ادا کرنی ہے. اور ہماری جو عجمی زبانیں ہیں ہم عین اور ہا جو گلے کے درمیان سے دونوں ادا ہوتے ہیں، یہ گلے کے درمیان سے دونوں حروف ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کے متبادل جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہا کی جگہ جو ہے نا ہم ہا پڑھ لیتے ہیں اور عین کی جگہ ہم حمزہ پڑھ لیتے ہیں. جس طرح رب العالمین کو رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، عین کی جگہ وہاں حمزہ پڑھ لیتے ہیں. الحمد کی جگہ ہم الحمد پڑھ لیتے ہیں، ہا کو ہا سے تبدیل کر لیتے ہیں. تو یہ غلط ہے، اب حرف چینج ہو جاتا ہے، یہ لحن جلی ہے، یعنی اس کا حکم حرام ہے. آل محمد محمد محمد، یہاں ہم وقف کریں گے تو محمد ہو محمد، یہاں جو ہے نا محمد ہو جائے گا، وقف کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، یعنی میم مشدد میں جو ہے نا غنہ ہوگا. اس کے بعد پھر کما صلیت علی ابراہیم، کما یہاں جو ہے الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، زبر کو ہم تھوڑا کھینچنا ہے، الف ادا ہوگا. کما صلیت، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، صاد موٹے حروف میں سے، صلیت نہیں پڑھنا، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے. صلیت کما صلیت کما صلیت. اور یہاں جو ہے نا یائلین ہے، یائلین کو آپ نے معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا، یعنی صلیت نہیں پڑھنا. صلیت غلط ہے، صلیت. جہاں جہاں بھی حروف لین آئیں گی، جہاں بھی حروف لین ہو، یعنی واو لین ہو یا یاء لین ہو، آپ نے معروف ادا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور بغیر جھٹکے کے ادا کرنا ہے، جھٹکا بیچ میں نہیں لگانا. کما صلیت، یعنی صلیت نہیں پڑھنا، صلیت. اور تا کی زبر کو نہیں کھینچنا، اگر آپ تا کی زبر کو کھینچیں گے تو پھر کھڑا زبر بن جائے گا. کما صلیت پڑھنا ہے، تا کی زبر کو نہیں کھینچنا. علا پڑھنا ہے، آگے پھر علا پڑھنا ہے، علا نہیں پڑھنا. کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم یہاں جو ہے با ساکن ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، ابراہیم نہیں پڑھنا. اکثر یہاں بھی جو ہے نا دو غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو با کے اندر قلقلہ نہیں کرتے تو قلقلہ تو خیر لحن خفی آ گئی. اس کے بعد ابراہیم پڑھتے ہیں تو یہاں کیا ہے لحن جلی آ جاتی ہے، یعنی الف ختم کر لیتے ہیں، ابراہیم پڑھتے ہیں، ایک لحن خفی کر لیتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد پھر لحن جلی بھی بیچ میں کرتے ہیں، ابراہیم پڑھتے ہیں. بلکہ جو ہے نا پھر یا مدہ بھی صحیح اگر ساتھ ادا نہ ہو تو پھر تیسری غلطی جو ہے نا بن جاتی ہے اس کے اندر، یعنی دو لحن جلی اور ایک لحن خفی بن جاتی ہے. تو اس سے آپ نے بچنا ہے. ابراہیم، الف سے پہلے زبر ہے، را کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو زبر کو آپ کھینچیں گے تو را کے بعد جو الف ہے یہ ادا ہوگا. ابراہیم، ابراہیم، ہیم. یہاں جو ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مد ہے، تو یہاں آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے. ابراہیم، یا ساکن سے پہلے زیر یا مد ہے، یہاں الف مد آ گیا. ابراہیم، ابراہیم ایک الف مد ہے، ایک یا مد ہے، تو حروف مد کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. ابراہیم. اور اس کے بعد پھر وعلی آل، یہاں بھی جو ہے نا وعلا نہیں پڑھنا، وعلا پڑھنا ہے، آئیں کو صحیح ادا کرنا ہے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. اور اس کے بعد پھر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. اور لام کی زیر کو نہیں کھینچنا. وعلی آل، آل پڑھنا ہے بس، لے بھی نہیں پڑھنا ہے، مجھول زیر کو نہیں پڑھنا. آل وعلی آل ابراہیم، ابراہیم نہیں پڑھنا ہے. ابراہیم، با میں قلقلہ، اس کے بعد پھر الف مد ہے اور اس کے بعد پھر یا مد ہے. ابراہیم. اچھا، اس کے بعد پھر
نون مشدد ہے، ان کا نون مشدد میں جو ہے نا آپ نے غنہ کرنا ہے، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، انک حمید مجید۔ اچھا یہاں تو نون مشدد میں غنہ ہوگا، اس کے بعد پھر حمید مجید، یا ساکن سے پہلے زیر یا ہوتا ہے، جس میں آپ نے مد کرنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر، اور اس کے بعد دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، حمید مجید، اور اس کے بعد پھر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو زیر کو آپ کھینچیں گے تو یاد آؤگی، انک حمید مجید، اور دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں ہم وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، جب دال ساکن ہو جائے گا تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو پھر قلقلہ بھی ہوگا، مجید نہیں پڑھیں گے، مجید، یعنی دو پیش کی بجائے یہاں سکون آ جائے گا، حمید مجید۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھنا ہے اللہم بارک، لفظ اللہم میں جو ہے نا آپ نے یہ اس کو خوب پورا ادا کرنا ہے، اور بارک، بارک نہیں پڑھنا ہے، زیر کو مجھول نہیں پڑھنا ہے، رے نہیں پڑھنا ہے، ری پڑھنا ہے، بارک، اللہم بارک، یا الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر، را کو اپنے باریک ادا کرنا ہے، موٹا نہیں ادا کرنا را کو، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، باریک، علی پڑھنا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہاں بھی جس طرح اوپر بتایا تھا کہ میم مشدد میں غنہ ہے اور دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو ادغام مع الغنہ ہے، اور اس کے بعد پھر عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا، و اعلیٰ نہیں پڑھنا، و اعلیٰ پڑھنا ہے، اس کے بعد حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، اور محمد، یہاں جو ہے نا حا کو صحیح ادا کرنا ہے، یعنی محمد نہ ہو جائے، محمد، حا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، یعنی گلے کے درمیان سے، اور میم مشدد میں غنہ ہوگا، اور وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہاں ہم نے وقف کر لیا، دال ساکن ہو جائے، دال کے نیچے دو زیر ہے، وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد کما بارکتا، کما بارکتا، یہاں جو ہے نا الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو زبر کو آپ تھوڑا کھینچیں گے تو الف ادا ہوگا، الف مدہ ہے، کما بارکتا، بارکتا، یہاں بھی الف مدہ آ گیا، اور را کے اوپر زبر ہے، را کو اپنے موٹا را کرنا ہے، اور یہ چھوٹا کاف اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، موٹا کاف جو ہے اس میں قلقلہ ہوتا ہے، چھوٹے کاف میں قلقلہ نہیں ہوتا، کما بارکتا پڑھنا ہے، اور تا کی زبر کو نہیں کھینچنا، کما بارکتا علی ابراہیم، یہاں بھی وہی جو ہے نا اپنے خیال کرنا ہے کہ با میں قلقلہ اور را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے را کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، اس کے بعد الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، تو حروف مدہ میں آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے، کھینچنا ہے، ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بس وہی اصول ہے جو اوپر آپ نے پڑھا تھا، انک حمید مجید، یعنی نون مشدد میں غنہ ہوگا، اس کے بعد پھر یا مدہ ہے، اور پھر دال کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہے، اور اس کے بعد پھر یا مدہ ہے، یا مدہ میں جو ہے نا آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنی ہے، اور وقف کریں گے، یہاں دال کے اوپر دو پیش ہے لیکن وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا، انک حمید مجید۔ تو یہاں تک ہماری جو ہے نا بات الحمدللہ مکمل ہو گئی درود شریف کے متعلق۔ تو اس کے اندر حروف مدہ، غنہ، اور اس طرح لفظ اللہم کلام کو موٹا ادا کرنا، صاد کو موٹا ادا کرنا، صاد موٹے حروف میں سے ہے،
اور اس طرح عین کو حمزہ سے تبدیل نہیں کرنا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور اس طرح محمد میں جو ہے نا ہا جو ہے تو اس کو صحیح ادا کرنا ہے تاکہ محمد نہ ہو جائے، محمد پڑھنا ہے۔ تو ان الفاظ کی طرف ہم نے دھیان کرنا ہے کہ آپ سے یہاں جو ہے نا غلطی نہ ہو جائے، ورنہ معنی جو ہے پھر غلط ہو جاتا ہے۔ اور بعض ساتھی تو مسئلہ کہ وہ زبر زیر تک جو ہے نا تبدیل کر لیتے ہیں، اتنی جو ہے نا غلطی ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے جو ہے نا اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور بلکہ جو ہے یا اسکرین شاٹ اپنے پاس لے کر جو ہے نا اپنے موبائل میں جو ہے نا اس کو دیکھ کر صحیح کرنا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعائیں ہیں درود شریف کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پڑھتے تھے۔ عام تو بس ہے کہ سب سے مختصر دعا جو ہے نا درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے جلدی جلدی یہ نہ ہم اپنے سر سے بوجھ اتاریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا دعائیں جو ثابت ہیں وہ تمام جو ہے انشاءاللہ وہ آپ سے جو ہے شیئر کریں گے۔ تو باقی آپ کی پھر مرضی ہے کہ آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔